دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہے کہ جو کسی بھی مذہب اور خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ لوگ ہم ان کو اصطلاح کی زبان میں ملحدین کہتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی تعداد دراصل مرتدین کی ہے، یعنی جو کسی زمانے میں مسلمان تھے لیکن مغربی تہذیب کے اثر سے وہ لوگ اب مسلمان نہیں رہے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، کوئی دوسرا مذہب انہوں نے اختیار نہیں کیا. یہ لوگ اصطلاح میں ان کو انگریزی میں ایکس مسلمز بھی کہا جاتا ہے. ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، اس کا نام ہے ایتھیسٹ ریپبلک. اس کا چلانے والا ایک ایرانی النسل ایکس مسلم ہے، یعنی اس نے کسی زمانے میں وہ مسلمان تھا، اس نے اسلام چھوڑ دیا. اس کا نام ہے آرمین نوابی. یہ شخص جب اس نے اپنی آرگنائزیشن قائم کی، اور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2015 میں یہ آرگنائزیشن قائم ہوئی، آن لائن قائم ہوئی. اس کی ایک کتاب ہے جس کے اندر اس نے 20 ایسے دلائل دیے ہیں کہ جس میں اس نے اللہ رب العزت کے وجود کے خلاف، یعنی اس نے دلائل دیے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے 20 Arguments Why God Does Not Exist، کہ 20 ایسے دلائل کہ خدا موجود کیوں نہیں ہے. اور میں ابھی بتا رہا تھا حضرت مولانا ذیشان مصباحی دامت برکاتہم کو کہ ہمارا ایک طریقہ ہے شرح عقائد پڑھانے کا. شرح عقائد میں جب ہم متن پڑھاتے ہیں تو ساتھ میں اس طرح کے لوگوں کی کتابیں بھی چلتی ہیں. تو آج کل ہم آرمین نوابی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں 20 آرگیومنٹ میں سے کم 5 پورے کر چکے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے طلباء کو وہ کتاب پڑھاتے ہیں. طالب علم کتاب کی قرات کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کامنٹ ہوتا ہے تو طالب علم خود ہی اپنا تبصرہ بھی کرتا ہے، اور اگر وہ اس جگہ تبصرہ نہیں کرتا تو پھر استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تبصرہ کرے اور اس دلیل کا رد کرے. میں یہاں آپ کو ایک اصول بتانا چاہتا ہوں، اور دراصل اس اصول کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی ملحد اور کسی بھی ایتھیسٹ کے مقابلے میں آپ ناکام نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیسٹ کے پاس، ملحد کے پاس ایک بھی ایسی دلیل قطعی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ موجود نہیں ہے. ان کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں. ہم اسی لیے وہ مسلمانوں سے یا اہل مذہب سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دلیل دیں کہ خدا موجود ہے. اور بہت سی مرتبہ جب ملحدین سے میرا مناظرہ ہوا تو یہی چیز نکل کر سامنے آئی کہ ٹھیک ہے آپ اہل مذہب ہیں، ہم تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو آپ دلیل دیجئے کہ خدا موجود ہے. میں نے ایک اور موقع پر ابھی حال ہی میں اس اصول کو ذکر کیا، اور اس کی کافی طلباء نے اور اساتذہ نے اس کی پذیرائی کی. میں یہاں پر بھی آپ کے سامنے وہ اصول ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ہم نے ایک ضابطہ پڑھا ہے، اور یہ ضابطہ صرف فقہی اور شرعی اسلامی ضابطہ نہیں ہے، بلکہ کورٹ میں بھی یہی ضابطہ چلتا ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے بینہ اور ایویڈنس اس کو دینا ہے. جو شخص ڈیفینڈنٹ ہے، مدعا علیہ ہے، اس کا کام بینہ اور ایویڈنس دینا نہیں ہے، اس کا کام ڈیفینس کرنا ہے. یہ جو ملحدین ہوتے ہیں، ان یہ بڑی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کو یا اہل مذہب کو مدعی قرار دے دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا موجود ہے، لہٰذا آپ ثابت کریں کہ خدا موجود ہے، یعنی ایویڈنس دینا بھی آپ ہی کا کام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مدعا علیہ ہیں، ہم مدعی نہیں ہیں. مدعی آپ ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، آپ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہٰذا دلیل آپ کو دینی ہے، ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے، یعنی آپ مدعی اور ہم مدعا علیہ اس لیے ہیں کہ جو تعریف ہے مدعا علیہ کی، وہ یہ کہ مدعا علیہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ ہو، من ساعدہ الظاہر، وہ مدعا علیہ ہے. یہ فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی صرف فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے وہ بھی یہی بتائے گا. اس کی مثال ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مکان میں رہتا ہے اور کوئی شخص باہر سے آ کر یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے، تو جو شخص جس کے قبضے میں مکان ہے دراصل وہ مدعا علیہ ہے. وہ دلیل اس کو نہیں دینی ہے، اس کو ایویڈنس نہیں دینا ہے، اس کو کاغذ نہیں دکھانے ہیں، اس کو پیپرز اور ڈاکیومنٹس نہیں دکھانے ہیں. جو شخص باہر کھڑا ہوا ہے، جس کے قبضے میں مکان نہیں ہے، اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مکان میرا ہے. چونکہ ظاہر جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے یا معاونت کر رہا ہے اس شخص کی جس کے قبضے میں مکان ہے، تو وہ شخص مدعا علیہ ہے. اس طریقے سے آپ مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت کا تعین کریں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جو مذہب پر یقین رکھتا ہے، خدا کے وجود کا قائل ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے، خالق کے وجود کا منکر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون مدعی ہے اور کون مدعا علیہ ہے. تو میں نے ایک ملحد سے سوال کیا، جب اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی حیثیتوں کا تعین کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اصل کس کے ساتھ ہے. تم مجھے اس دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال دو، چھوٹی یا بڑی،
کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو خود بخود وجود میں آ گئی ہو، اچانک وہ خود بخود سامنے آ گئی اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنی۔ اگر کوئی ایک مثال بھی تم مجھے دے دو گے تو یہ مان لوں گا کہ میں مدعی ہوں اور تم مدعا علیہ ہو، لیکن تم ایسی کوئی مثال دے نہیں سکتے۔ لہٰذا اصل میرے ساتھ ہے کہ اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، یہ اصل ہے۔ اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ میں چونکہ اصل کے ساتھ ہوں لہٰذا میں مدعا علیہ ہوں اور آپ مدعی ہیں، اور جب آپ مدعی ہیں تو ایویڈنس دینا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب وہ یہاں پھنس گیا، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ صبح قیامت تک ایسی دلیل قطعی نہیں دے سکتا کہ جو خدا کے عدم وجود پر دلالت کرتی ہو۔ ایسی دلیل قطعی ہے ہی نہیں، شبہات ہیں، ڈارونزم کی تھیوری لوگ پیش کر دیتے ہیں، ایوولوشن کا نظریہ جس کو ہم نظریہ ارتقاء کہتے ہیں وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی دلیل قطعی کسی ملحد، کسی ایتھیسٹ اور کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں ہے، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے وکٹم کارڈ کھیلا، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں چونکہ شک میں مبتلا ہوں اور آپ داعی ہیں، یعنی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ تو داعی اسلام ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، لہٰذا جو شخص دعوت دے رہا ہے وہ ثابت کرے کہ خدا موجود ہے۔ میں تو شک میں مبتلا ہوں، حالانکہ وہ پہلے شک میں مبتلا نہیں تھا، پہلے وہ یہ ثابت کر رہا تھا خود کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اب اچانک اس نے وکٹم کارڈ کھیلا، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو ایک دلیل دی، اور وہ دلیل میں اکثر میری کچھ ویڈیوز ہیں اس میں بھی میں نے وہ دی ہے۔ یوں تو خدا کے وجود کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن مثال وہ دینی چاہیے کہ جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہو، متعلق ہو، لوگ اس کو سمجھتے ہوں۔ چونکہ یہ شخص امریکہ میں تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ظاہر ہے کہ تم ملحد ہو، کوئی مسلمان تو ہو نہیں، دیندار نہیں ہو، تو یقیناً تمہاری کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ بھی ہوگی۔ تو اس نے اس چیز کا اعتراف کیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے اور مان لو تم نے اس کو پرپوز کیا، تم نے اس کو رشتہ دیا اور کہا کہ تم کیا مجھ سے شادی کرو گی، اور یہ گرل فرینڈ تھوڑی سی حیادار ہو اور وہ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں سوچوں گی لیکن میں پہلے اپنی ماں سے معلوم کر لوں، وہ اپنی ماں کے پاس جائے، اس کی ماں یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس بارے میں غور و فکر کریں گے لیکن ذرا اپنی والدہ سے بھی معلوم کر لوں، اب نانی بیچ میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد نانی کی بھی والدہ مثلا موجود ہوں، وہ بیچ میں آ جائے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے کہ ہر عورت اپنی ماں سے، وہ اپنی ماں سے، وہ اپنی ماں سے پوچھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہاری شادی ہوگی؟ تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر عورت دوسری کی مرضی کا انتظار کرے گی، وہ تیسری کی مرضی کا انتظار کرے گی، وہ چوتھی کی مرضی کا انتظار کرے گی۔ اسی کو تسلسل کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسی کو ہم انفینٹ ریگریس کہتے ہیں۔ انفینٹ ریگریس یعنی تسلسل صرف شرح عقائد میں باطل نہیں ہے بلکہ جدید فلسفے میں بھی تسلسل باطل ہے، اور تسلسل کی تعریف یہ ہے کہ ایک دوسری چیز پر موقوف ہو، دوسری تیسری چیز پر موقوف ہو، تیسری چوتھی چیز پر موقوف ہو، اور یہ سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے، اسی کو تسلسل کہتے ہیں۔ اور جدید فلسفی یا ماڈرن سائنس تسلسل کے ابطال کے، تسلسل کے بطلان کی قائل ہے، اس لیے کوئی ایتھیسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ممکن ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ تسلسل باطل ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری شادی کبھی صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ فرض کر لو کہ ایک دوسرے سے مرضی پوچھنے کا سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے۔ ایسے ہی میں نے اس سے کہا کہ مثلا ہمارا وجود ہمارے والدین کے اوپر موقوف ہے، اتنا مان لیا، اس کے بعد ان کا وجود ان کے والدین کے اوپر موقوف ہے، ان کا وجود ان کے والدین کے اوپر موقوف ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے لا الہ نہایہ چلتا رہے تو تمہارا وجود کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارا وجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکا ہے، جبھی تو تمہارا وجود ہوا ہے، جہاں رکا ہے وہی موجود حقیقی ہے، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دلیل اس کے سامنے دی۔